السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف وإن یظہروا علیکم لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ یرضونکم بافواہہم وتابى قلوبہم واکثرهم فاسقون۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ انہم ساء ما كانوا يعملون۔ لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون۔ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون۔ اور ان مشرکوں کا عہد و معاہدہ کیسے معتبر ہو سکتا ہے جبکہ اگر وہ اے مسلمانوں تمہارے اوپر غلبہ حاصل کر لیں تو وہ تمہارے معاملے میں کسی بھی رشتے ناتے اور کسی عہد و معاہدہ کا کوئی لحاظ نہیں کریں گے۔ یرضونکم بافواہہم، وہ اپنے منہ سے اپنے باتوں سے تمہیں راضی کرنا چاہتے ہیں۔ وتابى قلوبہم، اور ان کے دل اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، اور ان میں سے اکثر فاسق و فاجر ہیں۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کو کم قیمت میں بیچ دیا اور اللہ کے رستے سے لوگوں کو روکا۔ بے شک یہ لوگ جو کام کر رہے ہیں وہ بہت ہی برا ہے۔ لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، وہ لوگ کسی بھی مسلمان کے معاملے میں نہ تو کسی رشتہ داری کا خیال کرتے ہیں اور نہ ہی کسی عہد و معاہدہ کا، اور یہی لوگ حد سے آگے بڑھنے والے ہیں۔ بس اگر یہ لوگ توبہ کر لیں، نمازوں کو قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، تبھی یہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ اور ہم آیتوں کو کھول کھول کر کے جاننے والی قوم کے لیے بیان کرتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، سورۃ التوبہ سورہ نمبر 9 اور اسی سورت سے آیت نمبر 8، 9، 10، 11 یہ چند آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، کل کے درس میں جو آیت نمبر 7 ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر بتلایا کہ یہ جو مشرکین ہیں ان سے اللہ اور اس کے رسول کا عہد و معاہدہ کیسے ہوگا۔ لیکن جو لوگ عہد کر چکے ہیں، جو لوگ مسجد حرام کے پاس عہد کر چکے ہیں، ان سے اسی وقت تک عہد و معاہدہ برقرار رہے گا جب تک وہ سیدھے رہیں گے۔ اگر وہ سیدھے نہیں رہیں گے تو پھر مسلمانوں تمہارا بھی ان سے عہد و معاہدہ کا کوئی حساب کتاب نہیں۔ اگر وہ لوگ وعدہ شکنی کرتے ہیں، عہد شکنی کرتے ہیں اور جنگ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں یا دغا بازی کرتے ہیں تو مسلمانوں تم کو بھی ان کے عہد و معاہدے کا کوئی بھی لحاظ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کیفا کا مطلب ہوتا ہے کیسے، لیکن یہاں پر کیفا کا مطلب ہوتا ہے کہ مسلمانوں، اور یہ ساری باتیں مدینے کے اندر ہو رہی ہیں۔ مدینے کے اندر مسلمان ایک مضبوط ریاست کی شکل میں، تمام مشرکین کے مقابلے میں مسلمان مکمل ایک طاقت بن چکی ہے۔ ان کے سامنے یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں تمہارا عہد و معاہدہ ان سے کیسے ہو سکتا ہے۔ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، جبکہ اگر ان مشرکوں کو تمہارے اوپر قابو مل جائے، تمہارے اوپر غلبہ پالیں، تمہارے اوپر ان کو اختیار مل جائے، لا يرقبوا فیکم الا ولا ذمہ، تو اس وقت نہ یہ تو کسی رشتہ داری کا خیال کریں گے اور نہ کسی معاہدہ کا خیال کریں گے۔ لیکن یہاں پر یہ بات یاد رکھیے کہ مشرکین چاہے کسی بھی زمانے میں ہو، ان میں زیادہ تر ایسے ایلیمنٹس، زیادہ تر ایسے عناصر ہیں جو اسلام اور مسلمان دونوں میں سے کسی کا لحاظ نہیں کرتے ہیں۔ جب بھی ان کو موقع ملے گا مسلمانوں کے اوپر کچھ نہ کچھ نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی زمانے میں مسلمانوں کو کہہ دیا کہ ان مشرکوں سے تمہارا عہد و معاہدہ کیسے معتبر ہو سکتا ہے جبکہ اگر ان کو تمہارے اوپر قابو مل جائے، لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ، تو تم سے جو ایگریمنٹ ہے اس کا بھی خیال نہیں کریں گے اور تم سے جو رشتہ اور ناتا ہے اس کا بھی خیال نہیں کریں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یرضونکم بافواہہم، وہ جو بات کرتے ہیں صرف منہ سے مسلمانوں کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو بات کرتے ہیں صرف اپنی باتوں سے مسلمانوں کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وتابى قلوبہم، حالانکہ ان کے دل اس چیز کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ صرف منہ سے وہ بات کرتے ہیں، دل جو ہے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے،
اور اللہ نے آگے مزید کہا وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ سامعین کرام، اگلی آیت کریمہ میں آیت نمبر 9 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، ان مشرکوں نے اللہ کی آیتوں کو تھوڑی قیمت میں بیچ دیا، اور آگے مزید کہا فصدوا عن سبیلہ، اور لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے روکا، انہم ساء ما کانوا یعملون، وہ جو کچھ عمل کر رہے ہیں وہ بہت ہی برا ہے۔ آگے اگلی آیت کریمہ نے آیت نمبر 10 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا يرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، کسی بھی مسلمان کے معاملے میں وہ لوگ جب ان کو موقع مل جائے تو نہ کسی عہد و معاہدہ کا خیال کریں گے اور نہ ہی کسی رشتے ناطے کا۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہی لوگ حد سے بڑھے ہوئے ہیں۔ یہ جو دو آیات ہیں، ان دو آیات میں بار بار ایک ہی طرح کی بات کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، اس سے مقصود مشرکوں کی اور یہودیوں کی جو اسلام دشمنی جذبات ہیں، اور مشرکوں اور یہودیوں کا جو اسلام کے خلاف بغض و حسد ہے، اور اسلام کے خلاف جو ان کی جو کوششیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کو بے نقاب کرنے کے لیے اس بات کو بیان کیا کہ وہ لوگ کسی اللہ کی آیتوں کا کوئی لحاظ نہیں کرتے ہیں، وہ لوگ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، اور جب بھی ان کو موقع ملے گا مسلمانوں کے خلاف کوئی نہ کوئی وہ غلط عمل کر کے رہیں گے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب مزید فرمایا کہ فَإِن تَابُوا، اگر یہ لوگ بھی توبہ کر لیں، فَإِن تَابُوا، اگر یہ لوگ بھی توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نمازوں کو قائم کریں، وَآتَوُا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں، تبھی وہ تمہارے دینی بھائی ہوں گے۔ دیکھیے، اس سے پہلے آیت نمبر 5 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَإِن تَابُوا، اگر وہ توبہ کریں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نمازوں کو قائم کریں، اور وَآتَوُا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ کو ادا کریں، فَخَلُّوا سَبِیلَهُمْ، تو پھر ان کے راستے کو چھوڑ دینا، ان سے جہاد نہیں کرنا۔ مطلب کیا ہے کہ جب کوئی بھی آدمی اگر وہ توبہ کرتا ہے، نمازوں کو قائم کرتا ہے اور زکوٰۃ ادا کرتا ہے، تبھی ان کے راستے کو چھوڑا جائے گا۔ لیکن یہاں پر یہ بتلایا جا رہا ہے کہ اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز کو قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، تبھی وہ تمہارے اسلامی برادری میں شامل ہوں گے، وگرنہ وہ تمہاری اسلامی برادری میں شامل۔ کیا کہا اللہ نے؟ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّکَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّینِ، تبھی وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ کب؟ جب وہ توبہ کرے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ کو ادا کرے۔ محترم سامعین کرام، یہاں پر یہ جو بات بتلائی گئی ہے، اور اس سے پہلے جو آیت نمبر 5 میں بتلائی، اصل میں نماز کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے کہ نماز کا مقام ایک مسلمان کی زندگی میں کیا ہے، نماز کا مقام ایک مسلمان کی زندگی میں کیا ہے۔ دیکھیے، اللہ نے کیا کہا کہ صرف توبہ کرنا کافی نہیں ہوگا، صرف توبہ کرنا کافی نہیں ہوگا، بلکہ اس کو نماز قائم کرنا پڑے گا۔ اب یہاں پر نماز قائم کرنے کا مطلب نمازوں کی پابندی، نماز قائم کرنے کا مطلب ہی وہی نمازوں کی پابندی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں اور نبی کی تعلیمات بالکل کلیئر ہیں اور لوگوں کے سامنے بالکل واضح ہے۔ دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، کفر کے درمیان اور شرک کے درمیان، کفر اور شرک کے درمیان اور ایک مومن بندے کے درمیان اگر کوئی چیز فرق کرنے والی ہوتی ہے وہ نماز ہوتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے زمانے میں نماز کے علاوہ کسی بھی چیز کو کفر کا اور ایمان کا جو ہے سمبول نہیں سمجھا جاتا تھا۔ نماز کے علاوہ کسی بھی چیز کو کفر اور شرک کا سمبول نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورۃ الروم میں فرمایا ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، دیکھو نماز کو قائم کرو اور مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ نماز قائم کرنا۔ ابھی نماز قائم کرنے کا مطلب ہے نماز کی پابندی، اور ہم نے جمعہ کے خطبے میں بتلایا تھا کہ جب اذان کہی جاتی ہے تو اصل میں الرٹ کر دیا جاتا ہے کہ اب آپ کا وقت ہو گیا۔ ابھی کیسے کوئی آدمی فلائٹ پکڑنے جائے گا تو ہر ایک منٹ کی پابندی دیکھے گا، کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ کیونکہ وہ فلائٹ پکڑنا ہے اور جلدی سے پہنچ جانا ہے۔ ابھی جنت پانا ہے تو کیا پابندی نہیں چاہیے؟ کیا جنت پانا ہے تو بھی پابندی چاہیے، اور پابندی ہے کیا؟ پابندی کیا ہے؟ اذان ہوئی تو آپ کو الرٹ ہو جانا چاہیے کہ ہم نماز کے لیے تیار ہو جائیں، اور اذان ہونے کے بعد جب مؤذن صاحب اقامت کہنے کے لیے مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں، اب سمجھ لیجئے وہاں سے نماز کی پابندی شروع ہو جاتی ہے۔ کبھی کسی وقت کسی وجہ سے اگر اقامت چھوٹ گئی تو لا باس ولا حرج، لیکن ایک آدمی اپنی زندگی میں اس کے اکثر یہی حالات ہیں جیسا کہ مسلمانوں میں عام طور پر دیکھا گیا ہے
مسلمانوں میں اس بات کو عام طور پر دیکھا گیا ہے، ٹائم کا انتظار کرتے رہیں گے. 8 بجے اذان ہوئی اور 8:15 میں جماعت ہوگی تو ہم 8:15 سے 2 منٹ پہلے جانے کی کوشش کریں. کیوں؟ ٹائم ہے نا، 15 منٹ ٹائم ہے. لیکن نہیں، اذان ہوئی ہے الرٹ کر دینے کے لیے. اب آپ الرٹ ہو کر کے اپنی چیزوں کو چھوڑ دیجئے اور اقامت سے پہلے مسجد میں پہنچیے. یہ ہر نماز کے لیے ہونا چاہیے، تبھی جا کر کے نمازوں کو قائم کریں. اگر اس شریعت کے اس اصول کو دیکھیں گے تو ہم میں سے 99.9% فیل ہے. اور اہل علم میں سے جو مقتدر اور ثقہ علماء کرام ہیں، ان کا یہ فیصلہ ہے کہ اگر ایک وقت کی نماز کو بھی آدمی بغیر عذر شرعی کی چھوڑتا ہے تو وہ کافر ہے، کافر بغیر عذر شرعی کے. سب کو چھوڑ دیجئے. بریلویوں کے بہت بڑے امام ہیں، امام احمد رضا خان بریلوی، ان سے بھی اسی طرح کا سوال ہوا کہ ایک اہل حدیث عالم اس طرح کی بات کرتا ہے. کہا کہ نماز کا اسلام میں یہی معاملہ ہے کہ جو آدمی نماز کو اہمیت نہیں دیتا ہے وہ مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے. تو محترم سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہاں پر اس بات کو بیان کیا ہے، اصل میں صرف مشرکوں کے لیے نہیں، مسلمانوں کے لیے بھی، کہ فَإِن تَابُوا، خالی مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے سے کام نہیں چلنے والا ہے، مسلمان والا نام رکھ لینے سے کام نہیں چلنے والا ہے. دوسری شرط بھی پوری کرنی پڑے گی. کیا؟ اقام الصلاۃ، نمازوں کو قائم کرنا پڑے گا. اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال سے نوازا ہے تو زکوٰۃ بھی ادا کرنا پڑے گا، تبھی جا کر کے اسلامی معاشرے میں داخل ہو گئے، وگرنہ نام کے مسلمان تو دنیا میں بہت سارے ہیں. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید کہا وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ، ہم آیتوں کو کھول کر کے بیان کرتے ہیں، چھپا کر کے نہیں بیان کرتے ہیں کہ آدمی ایسے چپکے کوئی سمجھنے والا نہیں جب تک کہ آپ کھول کر کے نہیں بولیے گا. کھول کر کے نہیں بولیے گا تو کوئی سمجھنے والا نہیں ہے. یہ مطلب کی دنیا ہے، مطلب کی باتیں لوگ سمجھتے ہیں. اس لیے گول مول نہیں، کھول کر کے بیان کرنا کہ خالی مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہونے سے کوئی مسلمان نہیں ہوگا، بلکہ ان 3 شرطوں کو پورا کرنا پڑے گا. اور اللہ نے آگے مزید کہا وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ، ہم اپنی آیتوں کو کھول کر کے بیان کرتے ہیں. کن کے لیے؟ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، جو جاننے والے لوگ ہیں، ان کے لیے ہم کھول کر کے بیان کرتے ہیں تاکہ اس کو سمجھے اور سمجھ کر کے لوگوں کو بھی سمجھا دیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.